اعمال کی کتاب اس کا 10واں باب، اسی حوالے کو لے کر ہم آگے بات کریں گے۔ بک آف ایکٹس چیپٹر 10، کلام مقدس میں جو حوالہ آپ کے سامنے پڑھا گیا اس میں ایک شخص کا ذکر کیا گیا جس کا نام کرنیلیس تھا، اور اس کے متعلق بیان کیا گیا کہ وہ ایک صوبے دار تھا، ایک غیر قوم میں سے رومن صوبے دار، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خدا کی روشنی اسے مل چکی تھی، اور خدا کی روشنی کی وجہ سے وہ دعا کرتا رہتا تھا۔ مجھے اس کی پریئر ریکویسٹ تو نہیں پتا کہ وہ کیا دعا کرتا ہوگا، لیکن وہ کچھ ایسی دعائیں کرتا تھا جو خدا تک پہنچ گئیں۔ کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ ہماری دعا خدا تک بھی پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی۔ لاسٹ سنڈے بھی ہم نے اس بات کو سیکھا یہوشافط کے متعلق کہ جب ہم خدا کے قدموں میں اپنے آپ کو گراتے ہیں تو خدا ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔ پرابلم کیا ہے کہ آج بہت سارے لوگ دعا نہیں کرنا چاہتے۔ When we say prayer is a boring word. It's a very boring word. آپ اپنے بچوں کو کہیں کہ آئیے دعا کریں، ان کو یہ لگے گا کہ یہ بورنگ ہے۔ آپ انہیں کہیے آئیے مووی واچ کریں، آئیے کوئی اور گیم کھیلیں، they will excitedly وہ آئیں گے اور آپ کے ساتھ ٹائم گزاریں گے یا آپ اپنی شیئرنگ کریں گے۔ But when you will call them for prayer, they will not like that۔ پوری دنیا میں آپ دیکھ لیجیے، آپ پریئر میٹنگ کا نام رکھیں، بہت کم لوگ آئیں گے۔ آپ لکھیں شفائیہ میٹنگ، شاید لوگ آ جائیں، بیمار لوگ تو ضرور آئیں گے کیونکہ وہ یہ سوچیں گے کہ شاید ہم کو شفا مل جائے۔ بٹ وین یو سے دعائیہ میٹنگ، دعا میں وقت گزاریں گے۔ اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ دعا کے اندر جب دعا ہو رہی ہوتی ہے بہت سارے لوگ کے خیالات بکھر جاتے ہیں، سوچیں بکھر جاتی ہیں۔ کوئی ایک شخص دعا کر رہا ہوتا ہے، دوسرے شخص آگے کی بات سوچ رہے ہوتے ہیں۔ یو کین آسک یور کویسچن، ابھی بھی شاید کئی لوگوں کا دھیان مختلف طرف ہوگا کیونکہ کوئی ایک شخص بولتا ہے۔ ڈیول کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کی دعا پر کان نہ دھریں، ہم آمین نہ کہیں۔ اسی لیے کئی دفعہ دعا میں خاموشی ہوتی کیونکہ لوگ دعا کو نہیں سن رہے ہوتے اور وہ آمین نہیں کرتے۔ آمین کا مطلب ہے کہ جو یہ شخص دعا کر رہا ہے ایسا ہی ہو، لیکن بہت سارے لوگوں کا دھیان دعا کی طرف نہیں ہے، اور چاہے وہ نوجوان ہیں، بزرگ ہیں یا کسی بھی، اور اس وجہ سے شاید ہماری نسلیں، شاید ہم اس طرح سے مسیحی زندگی کو انجوائے نہیں کر رہے، شاید اس طرح سے ہم اپنی سکسیس کو انجوائے نہیں کر رہے جس طرح ہمیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ ہم پوری طور پر دعا نہیں کر رہے۔ اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ آج اگر ہم مسیحی، کوئی ایسا مسیحی، شاید بہت کم لوگ ہوں گے پرسنٹیج میں جو یہ کہیں کہ میں پورے دل سے دعا کرتا ہوں، کیونکہ دعا کرتے ہوئے بھی ہمارے خیالات بکھر جاتے ہیں، دعا سنتے ہوئے بھی، کلام سنتے ہوئے بھی۔ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو بڑا کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو کوئی بڑی نئی بات بتانے لگا ہوں۔ آج میں ایک ریمائنڈر کے طور پر انہی پرانی باتوں کی طرف آپ کا دھیان لگانا چاہتا ہوں جن میں ہماری برکت چھپی ہوئی ہے۔ بہت سارے لوگ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، ایک دوسرے کا حال پوچھتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں آپ کا کیا حال ہے، اور دوسرا شخص انہیں کہتا ہے جی آپ کی دعائیں ہیں، اور ہو سکتا ہے دوسرے شخص نے کبھی دعا بھی نہ کی ہو اس شخص کے لیے، پر ہم یہ کہتے ہیں آپ کی دعا ہے۔ ہاؤ ڈو یو نو کہ وہ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں؟ بہت کم لوگ ہیں۔ دعا آپ شاید کسی کی مدد ون ٹائم کر دے، بٹ کسی کا نام لے کر دعا کرنا اٹس اے بگ تھنگ، اٹس اے بگ تھنگ۔ جب آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں، کسی کے بزنس کے لیے، کسی کے کاروبار کے لیے، کسی کے گھر کے لیے، اور خدا نے مقرر کیا جب ہم یہ کام کرتے ہیں تو خدا ہمیں برکت دیتا ہے۔ کمیونیکیشن، میں جب دعا کے متعلق دیکھتا ہوں تو مجھے ایک ورڈ ہمیشہ ذہن میں آتا ہے، اٹس اے کمیونیکیٹنگ ود گاڈ، کہ ہم خدا کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں، ہم اپنے دل کی حالت بتاتے ہیں، اور ہم بتاتے ہیں who we are and who he is، اور ہم بتاتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے اس کے بغیر۔ دعا کے لیے کوئی لفظ آپ کو رٹنا نہیں پڑتے کہ آپ ان لفظوں کو رٹیں، اور اگر آپ کو دعا نہیں آتی تو جس طرح آپ
اپنے بچوں سے، اپنے ساتھی سے بات کرتے ہیں، اس طریقے سے بات کیجیے کہ جیسے عام زندگی میں آپ خدا سے باتیں کرتے ہیں۔ اور خدا ایسی گفتگو کو پسند کرتا ہے، خدا ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کتنے بڑے لفظ اس نے استعمال کیے، وہ یہ دیکھتا ہے دعا میں کتنی شکستگی تھی، کتنی خاکساری تھی اور کتنی آس تھی۔ اور جب ہم ایسی دعائیں کرتے ہیں تو خدا ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔ کئی دفعہ ہم دعا میں شکوے شکایات کرتے رہتے ہیں، ایسی دعائیں بھی خداوند ناپسند کرتا ہے، کیونکہ ہماری دعاؤں میں زیادہ شکوے ہیں، شکر گزاری نہیں ہے۔ اور میں اس بات کو دیکھ رہا تھا، کمیونیکیشن، ہماری کمیونیکیشن خدا کے ساتھ کتنی ہے۔ آپ کی کمیونیکیشن آپ کے باس کے ساتھ بہت اچھی ہوگی، آپ کے مینیجر کے ساتھ بہت اچھی ہوگی، آپ کے گھر میں شاید بہت اچھی ہو، لیکن خدا کے ساتھ کیسی کمیونیکیشن ہے آپ کی؟ کیونکہ جب آپ کلام کو کھولتے ہیں تو خدا آپ سے بات کرتا ہے، جب آپ دعا کرتے ہیں تو آپ خدا سے بات کرتے ہیں، اور پاک روح آپ کو اگنائٹ کرتا ہے، آپ کو بتاتا ہے کہ خدا آپ کو کیا سکھانا چاہتا ہے۔ سو ون وے کمیونیکیشن از ناٹ رائٹ۔ اگر آپ کسی شخص کے ساتھ صرف کمیونیکیشن کرتے رہیں تو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ یو ہیو ٹو ہیو کمیونیکیشن بوتھ سائڈ۔ اگر آپ اپنے ریلیشن کو اسٹرانگ بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رشتوں میں تازگی آئے، برکت آئے، آپ کے رشتوں کے اندر مضبوطی آئے، اسٹرینتھ آئے، تو یو ہیو ٹو ٹاک بوتھ ویز۔ آپ کو بات کرنا ہے اور سننا ہے۔ کئی لوگ ہیں، ان کی یہ عادت ہوتی ہے، وہ صرف اپنی بات کرتے ہیں، سنتے نہیں ہیں، دوسرے کی بات وہ نہیں سنتے۔ ایسا بھی ہے، کئی دفعہ ہم دعا کرتے ہیں، ہم کلام نہیں پڑھتے کہ خدا کیا کہتا ہے ہماری دعاؤں کے متعلق۔ سو بوتھ ویز، ہمیں خدا سے بات کرنی بھی ہے اور خدا کی سننی بھی ہے۔ لیکن آج بہت سارے، جیسا میں نے آپ کو بتایا، اٹس اے کمیونیکیشن، بورنگ کمیونیکیشن، اس لیے کیونکہ ہم خدا کے اندر پوری طرح روٹڈ نہیں ہیں۔ دعا میں دل نہیں لگتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ دل کہاں پر لگتا ہے؟ جہاں پر عشق ہوتا ہے، جن چیزوں سے پیار ہوتا ہے، ان چیزوں میں دل لگتا ہے۔ چاہے وہ ٹیلی ویژن ہو، چاہے وہ مووی ہو، چاہے وہ کوئی ڈرامہ ہو، چاہے وہ کوئی دوست ہو، چاہے وہ کوئی بیلوڈ ہو، چاہے آپ کے بچے ہوں، اگر آپ ان سے پیار کرتے ہیں، you sit among them and you want to talk to them۔ لیکن ہم خدا سے کیوں دعا نہیں کرتے؟ کیوں ہماری دعائیں آدھے سیکنڈ میں، 30 سیکنڈ میں، 1 منٹ میں، 2 منٹ میں ہمارے لفظ ختم ہو جاتے ہیں؟ Why? Because we don't study the word of God۔ دعاؤں کے پیٹرن کو ہم دیکھتے نہیں ہیں، اور ہم دیکھتے نہیں کہ داؤد کس طریقے سے دعا کرتا تھا، اور اسی لیے ہمیں دعا کرنا نہیں آتی، اور ہم دعاؤں کو لکھتے ہیں۔ میرے عزیزو، اٹس گڈ، کئی چیزیں آپ یاد کرتے ہیں، دیٹس گڈ۔ میں آج بھی کئی لوگوں کی دعاؤں کو سنتا ہوں، تو جو 20 سال پہلے لفظ تھے میں انہی کو دیکھتا ہوں۔ میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ ہماری دعاؤں کے اندر ریپیٹیشن آ جاتی ہے، وہی لفظ آ جاتے ہیں، اور نئی تازگی نہیں آتی، کیونکہ ہم لمیٹڈ ہو جاتے ہیں۔ اور میں یہاں پر دیکھ رہا تھا کہ کمیونیکیشن ہماری خدا کے ساتھ کیا ہے، ہم کتنا کمیون اس کے ساتھ کرتے ہیں۔ لیول آف کمیونیکیشن جہاں پر نہیں ہے وہاں پر برکت نہیں ہے، چاہے وہ گھر ہو، میاں بیوی میں اگر کمیونیکیشن نہیں تو ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی۔ اگر آپ کی اپنے کام پر کمیونیکیشن نہیں ہے تو آپ کا باس آپ سے خوش نہیں ہو۔ یو ہیو ٹو رپورٹ، آپ کو ہر وقت رپورٹ کرنی پڑتی ہے اور سننا پڑتا ہے۔ اور آج بہت سارے مسیحی لوگ شکست خوردہ زندگی بسر کر رہے ہیں، ڈیفیٹڈ لائف۔ وائی؟ بیکاز they don't communicate. They don't spend time in prayer. They don't open their heart before God. اور اسی وجہ سے پرسنل پریئر اگر ہم دیکھیں تو لوگوں کی زندگی میں بہت کم ہے۔ The importance of personal prayer، مسیحی زندگی میں یہ بہت ضروری ہے، جس کو ہم سوچتے ہیں کہ یہ اتنا ضروری نہیں ہے، آدھے سیکنڈ، آدھے منٹ کی دعا، 1 منٹ کی دعا، یہ بس اتنی کافی ہے۔ پورے 24 گھنٹوں میں شاید ہم جب گاڑی میں بیٹھتے ہوں ہم کہتے ہوں بس خدا میری مدد کرنا، فرشتے اپنے میرے ارد گرد رکھ دے اور میں جا رہا ہوں۔ آپ امیجن نہیں کرتے کہ اگر آپ کی کمیونیکیشن اچھی نہیں ہے، ہاؤ گاڈ ول ڈیفینڈ یو، خداوند کس طرح سے ڈیفینڈ کرے گا۔ میں
بائبل مقدس میں سے دیکھ رہا تھا، لکھا ہے ہماری لڑائی خون اور گوشت کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ شرارت کی روحانی فوجوں سے ہے جو کہاں پر رہتی ہیں؟ آسمانی مقاموں میں۔ سو جب آپ آسمانی مقاموں، ان شرارت کی قوتوں سے لڑنا چاہتے ہیں، ان طاقتوں کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں، تو آپ کا فوکس بہت کلیئر ہونا چاہیے۔ آپ کو ہر وقت خدا کے ساتھ پوری کمیونیکیشن میں رہنا چاہیے، تاکہ آپ اس ڈیمن کا نام بتا سکیں۔ آپ بتائیں خداوند میں مشکل میں ہوں۔ تو جب ہماری لڑائی لوگوں کے ساتھ نہیں، بدروحوں کے ساتھ ہے، شیطان کے ساتھ ہے، تو ہمیں کتنا خدا کے ساتھ کمیونیکیشن کو اور زیادہ اچھا رکھنا چاہیے۔ میں جب دیکھ رہا تھا، اٹس اے بیٹل گراؤنڈ، دنیا میں ہم ایک جنگ لڑ رہے ہیں، اور اگر اس جنگ کو فتح کرنا ہے تو ہمیں دعا میں ضرور وقت گزارنا ہے۔ میں بائبل میں سے پڑھ رہا تھا کہ ایوری ایئر ہم ہر سال کو شروع کرتے ہیں، بہت سارے مسیحی لوگ دعا بھی کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، جیسے ہم کر رہے ہیں۔ بہت سارے چرچز ایسے کرتے ہیں، بہت سارے خادم کرتے ہوں گے۔ اٹس ناٹ جسٹ us، there are so many چرچز جو دعا اور روزے میں اس وقت چھکے ہوئے ہیں، اور ہم خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں ان تمام ملینز اینڈ ملینز خادموں کے لیے، کلیسیاؤں کے لیے، جو دعا اور روزے میں چھکی ہوئی ہیں اور جو دعا کر رہے ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا کہ کس طرح سے ابراہم لنکن، اس کوٹ میں پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا ہے I have been driven many times to my knees، میں بہت دفعہ اپنے گھٹنوں پر جاتا ہوں، کیونکہ لکھا ہے by overwhelming conviction that I had absolutely no other place to go، کہ میرے پاس ان سچویشن کو، اس حالات کو ڈیل کرنے کے لیے مجھے کوئی سینیٹر نظر نہیں آتا، مجھے کوئی جگہ نظر نہیں آتی۔ میں ہمیشہ اپنے آفس میں اپنی جگہ پر گھٹنوں پر جاتا ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بڑی مثالیں قائم کی۔ ایک اور شخص نے لکھا، مارٹن لوتھر کنگ جونیئر، اس نے لکھا to be a Christian without prayer is no possible than to be alive without breathing۔ ایک مسیحی دعا کے بغیر اسی طرح سے ہے کہ جیسے ایک شخص زندہ تو ہے پر وہ سانس نہیں لے رہا۔ پر کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص زندہ بھی ہو اور سانس بھی لیتا ہو؟ نہیں، وہ مردہ کہلائے گا۔ اور آج دعا کے بغیر زندگی کو کہا گیا ہے کہ ہم مردہ زندگی بسر کرتے ہیں، ڈیڈ کرسچن، چلتی پھرتی قبریں، جن کے اندر سفیدی پھری قبریں، جو اپنے گلے میں کراس تو پہنی ہے پر دعا نہیں ہے، کمیونیکیشن خدا کے ساتھ نہیں ہے۔ دعا کے نام سے جھرجھری سی آتی ہے، او یار دعا، چھوٹی دعا کرے ہو۔ کئی دفعہ آپ سنیں گے یہ ورڈ، پاسٹرز کو یہ اکثر کہا جاتا ہے، پادری صاحب چھوٹی جی دعا کرے ہو۔ ہاں، کئی پادری بھی 20 منٹ کی دعا کرتے ہیں، دیٹ از ناٹ رائٹ۔ کئی دفعہ کھانے کے اوپر لوگ 15 منٹ کی دعا کر دیتے ہیں، انہیں دوبارہ کھانا گرم کرنا پڑتا ہے۔ کئی دفعہ کئی لوگوں کو دعا کا موقع نہیں ملتا تو وہ اپنا میسج دعا کے اندر دے دیتے ہیں کہ جی انہوں نے مجھے موقع نہیں، میں دعا۔ ایسی بھی دعا نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ متی کی انجیل 6 باب میں خدا نے کہا ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں لمبی دعا کرنے سے ان کی زیادہ سنی جائے گی۔ نہیں، ایسی دعا نہیں کرنی۔ وقت کی نزاکت سے جو دعا جس وقت کے لیے کہی گئی ہے اس وقت میں کرنی ہے۔ کوئی جلدی کی بات ہے وہاں پر چھوٹی دعا کرنی ہے، آپ لمبی دعا بعد میں کر لیجئے۔ خیر، بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ دعا کتنی امپورٹنٹ ہے۔ پرسنل پریئر از ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک۔ ایوری ایئر وی میک چوائسز اینڈ آور چوائسز میک اس۔ جو چوائس ہم بناتے ہیں اسی طرح سے ہی ہم بن جاتے ہیں۔ اور اگر آپ نے یہ سوچا ہے کہ آپ نے دعا کرنی ہے تو آپ کی دعائیں آپ کو بنائیں گی، آپ کے خاندان کو بنائیں گی، آپ کے بزنس کو بنائیں گی، آپ کے بچوں کو بنائیں گی، کیونکہ دعا کے اندر آپ وہ لفظ ادا کر رہے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم کر نہیں سکتے، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے۔ جو ڈالی مجھ میں قائم رہتی ہے وہی بہت سا پھل لاتی ہے۔
جب ایوری ڈے ہم دعا کرتے ہیں تو دعا کرتے ہوئے بک آف ہیبرو میں لکھا ہے چیپٹر 4 ورس 16، بک آف ہیبرو چیپٹر 4 ورس 16 میں لکھا ہے، پس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلیں تاکہ ہم پر رحم ہو اور وہ فضل حاصل کریں جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے۔ تو جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم فضل کے تخت کے پاس چاہتے ہیں جو ہماری مدد کرتا ہے۔ اس لیے مائی ڈیئر فرینڈز، جو لوگ دعا کرتے ہیں، زبور 33 میں لکھا ہے، خداوند آسمان پر سے دیکھتا ہے، سب بنی آدم پر اس کی نگاہ ہے، اپنی سکونت گاہ سے وہ زمین کے سب باشندوں کو دیکھتا ہے۔ وہ لوگ جو دعا میں جھکے ہوتے ہیں خدا انہیں دیکھتا ہے۔ وہ لوگ جو دعا میں جھک کر خداوند کے حضور آنسو بہاتے ہیں، خدا ان کی دعاؤں کو دیکھتا ہے، چاہے آپ کو کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، پر پاک روح آپ کو دیکھتا ہے، پاک روح آپ کی دعاؤں کو جواب دیتا ہے، خدا جواب دیتا ہے۔ ہولی اسپرٹ جو اس دنیا میں بھیجا گیا تاکہ وہ میری اور آپ کی شفاعت کرے، وہ شفاعت کرتا ہے، وہ دعائیں خدا کی حضوری میں پہنچتی ہیں۔ لکھا ہے خدا کی نگاہ سب بنی آدم پر ہے۔ دعا ایک ایسا ورڈ ہے جو دنیا میں چاہے کوئی بت پرست ہو، چاہے وہ زندہ خدا کو مانتے ہوں یا کسی نسل کے لوگ بھی ہوں، وہ دعا کا ورڈ ضرور یوز کرتے ہیں۔ پر کون کس سے دعا کرتا ہے، میٹر یہ بات کرتی ہے کہ ہم کس کے سامنے جھکے ہیں۔ دعا تو سب لوگ کرتے ہیں، کرواتے بھی ہیں، اپنے گھروں میں مختلف ان کے جو پریسٹ ہیں ان کو بھی بلواتے ہیں، لیکن کس کے سامنے جھکتے ہیں، دیٹ میٹرز۔ اور میں اور آپ جب جھکتے ہیں تو ہم ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا جو ایلوہیم ہے، ادونائی ہے، یہوہ یری ہے، جو یسوع کو جس نے بیٹا بن کر جو دنیا میں آیا اور جب وہ دنیا سے گیا اس نے روح القدس کو بھیجا، اس کے سامنے جھکتے ہیں جو زندہ خدا ہے، جس نے موت پر فتح حاصل کی۔ اسی لیے خدا سب بنی آدم کو دیکھتا ہے۔ سب لوگ دعا تو کرتے ہیں پر اس کے سامنے نہیں۔ وہ کس کے سامنے کرتے ہیں؟ کچھ لوگ دعا کرتے ہیں میرا ایگزام ٹھیک ہو جائے، اپنے ٹیچرز کے لیے دعا کریں گے۔ میں سینچورین کے لیے دیکھ رہا تھا، رومن سینچورین، صوبیدار، یہ ایک شخص تھا جو لکھا ہے ہر وقت خدا سے دعا کرتا تھا، ایوری ٹائم۔ ایک غیر شخص جو ہر وقت خدا کی حضوری میں جھکا رہتا تھا، دعا کرتا تھا۔ اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جو لوگ دعا کرتے ہیں فرشتے ان کے لیے کام کرتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جب یوحنا کے پیرنٹس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ فرشتہ اس کے پاس آیا اور اس کو بتایا کہ ہاں خدا نے تیری دعائیں سن لیں اور تیرا بیٹا ہوگا۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو لکھا ہے فرشتے نے آ کر اسے کہا، لکھا ہے تیسرے پہر کے قریب رویا میں صاف صاف دیکھا خدا کا فرشتہ میرے پاس آ کر کہتا ہے کرنیلیس۔ اس نے اس پر غور سے دیکھا اور ڈر کر کہا خداوند کیا ہے؟ اس نے کہا تیری دعائیں، تیری خیرات یادگاری کے لیے خدا کے حضور پہنچی۔ امیجن کیجئے، تیری دعائیں اور تیری خیرات۔ وہ کیا کرتا تھا؟ لکھا ہے یہودیوں کو خیرات بھی دیتا تھا اور کیا کرتا تھا؟ دعا بھی کرتا تھا۔ خیرات بھی تھی اور دعا بھی تھی، دونوں چیزیں جو وہ کرتا تھا۔ خداوند نے کسی چیز کو نیگلیکٹ نہیں کیا۔ آج اگر آپ کسی غریب کی مدد کرتے ہیں، آج اگر آپ کسی کی ہیلپ کرتے ہیں، آپ کی مناجاتیں، آپ کی شکر گزاریاں، آپ کی ٹائث، آپ کی آفرنگ خدا کے حضور یادگاری کے لیے یاد کی جاتی ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ فرشتے نے کہا وہ یادگاری کے طور پر یاد کی گئی کہ یہ شخص کتنے کھلے دل کا شخص ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ تیری دعا خدا کے حضور پہنچی۔ میں اور آپ پتہ کس بات سے پریشان رہتے ہیں، پتہ نہیں میری دعا خدا کے حضور پہنچی بھی ہے یا نہیں۔ پر جب ہم
ایسے لوگوں کی دعاؤں کا نمونہ پڑھتے ہیں جو غیر قوموں میں سے تھے پر صاف دلی سے سچے خدا کے سامنے جھکتے تھے، تو لکھا ہے خدا سچی دعا کو سنتا ہے، چاہے کوئی بھی کرے، چاہے وہ کسی قوم سے بھی ہو، چاہے آپ کسی مذہب سے ہیں، اگر آپ سچے دل سے خدا کو، زندہ خدا کو یاد کرتے ہیں، خدا آپ کی دعا کو بھی سنتا ہے۔ اور لکھا ہے جو دعا یسوع نام سے کی جائے گی اس نام سے دروازے کھل جائیں گے۔ So personal prayer encourages the relationship with God۔ جب ہم پرسنل پریئر کرتے ہیں تو وہ ہمیں انکریج کرتی ہے کہ ہم اس کے ساتھ رشتہ بہت اور ہمارا گہرا ہو جائے۔ میں جلدی سے بائبل مقدس میں سے ایک واقعہ پڑھنا چاہتا ہوں، خروج کی کتاب اس کے 33ویں باب میں اس کا ذکر ہے، بک آف ایکسڈس چیپٹر 33۔ یہاں پر جو واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ ہے موسیٰ کے متعلق۔ اب جب ہم خروج کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو یہاں پر دو قسم کے ٹینٹس کا ذکر ہمیں ملتا ہے، اور دو ٹینٹ کون سے تھے؟ ایک خیمہ اجتماع، ایک کارپوریٹ ٹینٹ تھا جہاں پر لوگ اجتماعی طور پر، جو خدا نے بنایا، جس کا نقشہ خدا نے دیا کہ کس طرح کا ٹینٹ ہونا چاہیے، اور ایک ایسا ٹینٹ تھا جو موسیٰ کا ٹینٹ تھا، پرسنل ٹینٹ، جہاں پر موسیٰ اکیلے میں چھپتا اور خدا کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا۔ اور اگر آپ اس میں سے دیکھیں تو آپ کو یہ بات اور زیادہ کلیئر ہو جائے گی۔ بک آف ایکسڈس چیپٹر 33 اور 35 میں بھی اس کا ذکر ہے۔ میں صرف ایک حصہ پڑھوں گا اور پھر ہم آگے چلیں گے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، ورس 7 سے ہم پڑھیں گے، اور موسیٰ خیمہ کو لے کر اس لشکرگاہ سے باہر بلکہ لشکرگاہ سے دور لگا لیا کرتا تھا۔ یہ اس کا پرسنل ٹینٹ تھا، دیٹ واز ہز پرسنل ٹینٹ، کہ وہ باہر نکلتا اور ایک خیمہ گاہ سے نکل کر، خیمہ اجتماع سے جہاں پر لوگ تھے اس سے نکل کر، اور تالمود ہمیں اس کے متعلق بتاتی ہے کہ یہ تقریباً ہاف اے مائل دور جاتا تاکہ لوگوں کا شور نہ ہو اور وہ خدا کے ساتھ اکیلے میں کمیونیکیٹ کر سکے۔ اور لکھا ہے کہ لشکرگاہ کے باہر اسی خیمہ کی طرف چلا جاتا، اور جب موسیٰ باہر خیمہ کی طرف جاتا تو سب لوگ اٹھ کر اپنے ڈیرے کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے اور موسیٰ کے پیچھے دیکھتے رہتے تھے، اور جب تک وہ خیمہ کے اندر داخل نہ ہو جاتا، اور جب موسیٰ خیمہ کے اندر چلا جاتا تو ابر کا ستون اتر کر خیمہ کے دروازے پر ٹھہرا رہتا اور خدا موسیٰ سے باتیں کرنے لگتا، اور سب لوگ ابر کے ستون کو خیمہ کے دروازے پر ٹھہرا ہوا دیکھتے تھے۔ سب لوگ اٹھ کر اپنے اپنے ڈیرے کے دروازے پر اسے سجدہ کرتے تھے۔ جیسے کوئی شخص اپنے دوست سے بات کرتا ہے ویسے ہی خداوند روبرو موسیٰ سے باتیں کرتا تھا۔ موسیٰ لشکرگاہ کو لوٹ آتا اور پھر اس کا خادم یشوا جو نون کا بیٹا جوان آدمی تھا خیمہ سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ میں جب ان واقعات کو پڑھ رہا تھا، اور اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہاں پر آپ کو، اگر آپ خروج 35ویں باب میں دیکھیں تو یہاں پر آپ کو دو خیموں کا ذکر ملتا ہے۔ ایک خیمہ اجتماعی خیمہ تھا، ٹیبرنیکل، ایک خیمہ تھا جو موسیٰ کا خیمہ تھا جو وہ لشکرگاہ کے باہر لگایا کرتا تھا۔ پرسنل پریئر، خدا کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا۔ تو بہت سارے لوگ ہیں جو کئی دفعہ سوچتے ہیں جی لوگوں کے ساتھ دعا کر لی، دیٹس انف، لیکن کچھ لوگ ہیں جو پرسنل پریئر کر کے کہتے ہیں لوگوں کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے، کچھ ہیں جو کہتے ہیں پرسنل کرنی چاہیے۔ دونوں امپورٹنٹ ہیں۔ پرسنل پریئر از ویری ویری امپورٹنٹ۔ موسیٰ یہ کہہ سکتا تھا میں تھکا ہوا ہوں، تقریباً 2 ملین لوگوں کو مجھے روز ڈیل کرنا پڑتا ہے، آئی ایم ٹائرڈ، لیکن وہ اپنا ٹائم دعا کے لیے نکالتا اور لشکرگاہ سے دور نکل جاتا، اور لکھا ہے جب وہ دور جاتا خدا اس کی ڈیزائر دیکھتا اور خدا نیچے اترتا اس سے بات کرنے کو، اور جب خدا اس سے بات کرتا تو لکھا ہے لوگ بھی دیکھتے تھے۔ واٹ اٹ ریٹن دیئر، کہ لوگ اس بات کے گواہ تھے کہ موسیٰ کے ساتھ خدا
بات کرتا ہے روبرو، ابر چھا جاتا اور لوگ اٹھ کر اسے سجدہ کرتے. اور لکھا ہے کہ خدا اس طرح سے بات کرتا تھا جیسے کسی دوست سے وہ بات کرتا. موسیٰ کیا کرتا تھا وہاں پر جا کر؟ He spent time in prayer. اور جب دعا کرتا تو اس کی دعا خدا کے حضور پہنچتی، جیسے کرنیلیس کی دعائیں پہنچیں اور خدا اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا تھا. میں جب اس پورے واقعہ کو پڑھتے ہیں، آپ کو موقع ملے تو بک آف ایکٹس چیپٹر 10 پورا پڑھیے گا. یہاں پر بڑی خوبصورت بات کی گئی کہ یہ شخص دعا کرتا تھا. خدا نے رویا میں اس کو دکھا دیا کہ ایک شخص پترس ہے اور تو اسے اپنے گھر بلا. پاک روح کمیونیکیٹ کرتا ہے اس کے ساتھ، نہ صرف کرنیلیس کے ساتھ بلکہ کمیونیکیٹ کرتا ہے پترس کے ساتھ، جو اپنی گھر کی چھت پر بھوکا کھڑا ہوتا ہے. اور خدا کرنیلیس کے گھر جانے سے پہلے اسے ایک چادر دکھاتا ہے کہ اس کے اندر بہت سارے جانور ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ تو اسے کھا. وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں کسی حرام کو نہیں کھا سکتا. پر خدا نے کہا جس کو میں نے پاک کیا ہے تو کون ہوتا ہے اسے حرام کہے. خداوند اسے ایک بہت بڑا بھید بتا رہے تھے، اور اسی چیپٹر میں وہ بھید کھلتا ہے کیونکہ خداوند اسے غیر قوموں کے لیے بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں. پترس پہلے یہودیوں میں خدمت کرتا تھا، پر خدا نے اس کو کرنیلیس کے گھر میں کہا کہ وہ اس کے گھر میں جائے. وائے؟ کیونکہ وہ دوسری غیر قوموں سے وہ سوچتا تھا خدا ان کے لیے نہیں آیا، پر خدا نے یہ بات اس پر ریویل کرتی. اور میں جب اس بات کو دیکھ رہا تھا کہ کس طرح جب ہم دعا میں وقت گزارتے ہیں تو خدا ہمارے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہے، ہمیں دکھاتا ہے. موسیٰ اپنے ٹینٹ میں جاتا، خدا اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا. میں اور آپ کتنے لوگ ہیں جو آج اپنے پرسنل ٹینٹ میں جاتے ہیں صرف دعا کے لیے، اپنے کمرے کو بند کر لیتے ہیں. بائبل مقدس میں لکھا ہے متی کی انجیل 6 باب میں کہ تو غیر قوموں کی طرح بازاروں میں موڑوں پر دعا نہ کر، اور جب تو دعا کرے تو خلوت میں جا، اپنے کھڑکیاں دروازے بند کر اور وہاں پر دعا میں چھک جا، اور چاہے جتنی مرضی لمبی دعا کر. وہ وقت ہے کہ تو ٹائم گزارے دعا میں. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے خیموں کو بند کیا ہوا ہے، وہ کبھی اس پریئر ٹینٹ میں نہیں گئے. I wanted to challenge you this year. اگر کبھی آپ نے دعا میں وقت نہیں گزارا، you have to spend time. میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے جب دعا کی باری آتی ہے، بائبل پڑھنے کی باری آتی ہے، تو بچے اتنی تیزی سے بائبل پڑھتے ہیں، اتنی تیزی سے دعا کرتے ہیں جیسے اس کے بعد کوئی چیز ختم ہونے والی ہے. They don't enjoy. Why? اگر آپ کوئی اچھا کھانا کھاتے ہوں، آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ اس پر ٹائم لگائیں. You want more. اور فیلوشپ اگر یسوع کی مل جائے تو پھر لکھا ہے موسیٰ وہاں پر بیٹھا رہتا، دعا کرتا رہتا، ابر چھایا رہتا، فیلوشپ تھی. اور یہاں پر یشوع کا بھی ذکر ہے. یشوع چیف آف آرمی سٹاف تھا، انچارج تھا، اس نے بڑی جنگیں لڑیں، جنگجو تھا، جوان. بتایا جاتا ہے تقریباً وہ اس وقت 40 سال کی عمر کا ہوگا. لیکن بائبل یہ بتاتی ہے کہ جب موسیٰ نکل جاتا اس ٹینٹ سے تو یشوع اس ٹینٹ میں بیٹھا رہتا. تو یشوع کو اپنے لیے خود بھی دعا کرنی تھی. آج بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی خاوند بیویوں کی دعاؤں کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں، اور کہ جی میری بیوی پیچھے دعا کر رہی ہے. This is fine. Praise God for that. لیکن اپنی سالویشن کے لیے، اپنی زندگی کی ضرورت کے لیے آپ کو خود دعا کرنی ہے. یشوع دعا میں چھکا رہتا. آج بچے کہتے ہیں جی میرے ماں باپ دعا کرتے ہوں گے، میں جو مرضی کروں وہ مجھے پروٹیکٹ کریں گے. Yes, they are praying. وہ اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں، پر جنگوں کو جیتنے کے لیے، زندگی کی حالات کو اوور کم آنے کے لیے آپ کو خود دعا کرنی ہے. یشوع ٹینٹ کے اندر بیٹھ کر، لکھا ہے موسیٰ نکل جاتا تو وہ موسیٰ کی دعا پر صرف یہ نہیں سوچتا تھا that's enough کہ موسیٰ نے میرے لیے اور بنی اسرائیل کے لیے دعا کی. لکھا ہے وہ وہاں پر بیٹھا رہتا اور دعا کرتا اور خدا سے قوت مانگتا.
میں یہ سوچتا ہوں کس طرح دعائیں خدا تک پہنچتی ہیں. کتنے لوگ ہیں جن کی دعائیں آج رکی ہوئی ہیں بیکاز دے آر ناٹ اسپینڈنگ ٹائم. دے آر ناٹ اسپینڈنگ ٹائم انف ود دا لارڈ. وہ پرسنل ٹینٹ میں نہیں جاتے, وہ کلیسیائی طور پر شامل نہیں ہوتے. کچھ لوگ ہیں جو صرف کہتے ہیں جی میں خود اکیلا ہی دعا کرتا ہوں, کلیسیا ضروری نہیں ہے. نہیں, خیمہ اجتماع بھی تھا, ٹیبرنیکل تھا جہاں پر سیکریفائسز ہوتی تھی, جہاں پر سب کو جانا ہوتا تھا. دس از ویری ویری امپورٹنٹ کہ ہم اجتماعی طور پر بھی دعا کریں, کلیسیائی طور پر بھی روزے رکھیں, کلیسیا کے ساتھ مل کر دعا کریں, کلیکٹیولی دعا کریں. جیسے یہوشافط نے کہا, روزے کی منادی کروائی اور اس نے کہا ہم دعا کریں گے. جیسے ایسٹر نے کہا 3 دن کا روزہ رکھیں گے اور ہم دعا کریں گے اور خدا سے رحم کی اپیل کریں گے. آج کتنے لوگ ہیں جو دعا پر دوسروں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ شاید میرے پاسٹر میرے لیے دعا کر رہے ہیں یا کوئی شخص میرے لیے دعا کر رہا ہے. نو, یشوع کی سکسیس اس کی دعا میں تھی اور خدا اس کے ساتھ تھا. وہ دعا میں لکھا ہے وہ خیمے میں جھکا رہتا. جوان تھا, وہ کہہ سکتا تھا that's enough. Personal tent is very very important. Corporate tent is too important. دونوں ضروری ہیں, اجتماعی بھی اور پرسنل بھی. بائبل مقدس میں جب ہم ان باتوں کو پڑھتے ہیں تو دیکھیے لوکا کی انجیل 2 باب اس کی 37ویں آیت میں لکھا ہے, لوک چیپٹر 2 ورس 37, آشر کے قبیلہ سے حنا نام ایک نبیہ تھی, عمر رسیدہ تھی. لکھا ہے اور اپنے کنوارے پن کے 7 برس ایک شوہر کے ساتھ گزارے تھے. وہ 84 برس سے بیوہ تھی اور ہیکل سے جدا نہ ہوئی بلکہ رات دن, غور کیجئے, رات اور دن کن باتوں میں, روزوں اور دعاؤں کے ساتھ عبادت کرتی تھی. What she was doing, جوانی میں بھی بڑھاپے میں بھی روزے رکھتی تھی اور دعا کرتی تھی. یہ نہیں ہے کہ وہ اپنا ہیکل میں ٹائم ضائع کرتی تھی, عیب جوئی کرتی تھی, ادھر ادھر کی باتیں کر کے دن ضائع کرنا. نہیں, ایک بات کے لیے دعا کر رہی تھی, اسرائیل کی سلامتی کی منتظر تھی, دعا اور روزے میں ٹائم گزارتی تھی. زبور 119 اس کی 45 145 and 147 ورس میں لکھا ہے, میں پورے دل سے خدا سے دعا کرتا ہوں, آئے خداوند مجھے جواب دے, میں تیرے آئین پر عمل کروں گا. میں نے تجھ سے دعا کی, مجھے بچا لے, میں تیری شہادتوں کو مانوں گا. میں نے پاؤں پھٹنے سے پہلے فریاد کی, مجھے تیرے احکام پر پورا اعتماد ہے. غور کیجئے داؤد کب دعا کرتا تھا, پاؤں پھٹنے سے پہلے, دن چڑھنے سے پہلے. دن شروع نہیں ہوا تو دعا شروع ہو گئی داؤد کی کہ خداوند I wanted to deal with the situation, میں اپنے دشمنوں سے ڈیل کرنا چاہتا ہوں, help me out. وہ لوگ جو کامیاب سورما ہیں وہ صبح سویرے اٹھتے ہیں, وہ اٹھ کر دعا کرتے ہیں, وہ رات کے پہروں میں اٹھتے ہیں, دعا کرتے ہیں, وہ دوسرا دن شروع ہونے سے پہلے اس پر سٹیمپ کر دیتے ہیں کہ اس کو خدا کی حضوری میں رکھتے ہیں کہ خداوند مجھے نہیں پتا شیطان نے کون سی ایسی طاقتیں رکھی ہیں, پر میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں, تو مجھے بچائے گا. Psalm 55 verse 16 اور 17 میں لکھا ہے, پر میں تو خداوند کو پکاروں گا, خداوند مجھے بچا لے گا. آپ غور کیجئے, لکھا ہے صبح شام دوپہر میں فریاد کروں گا اور میں کراہتا رہوں گا, میری آواز سن لے. آواز کیسے لگائی جاتی ہے؟ He was worshiping, he was praying. دعا کرتا تھا. موسیس دعا کرتا تھا, اپنے ٹینٹ میں روتا تھا, خداوند تو اس قوم کو بخش دے, ان کے گناہوں کو. خداوند سے رحم کی اپیل کرتا تھا. مجھے اور آپ کو دعا کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ خدا نے ہمیں اپنے اپنے گھر میں لیڈر بنایا ہے. We are a leader, جیسے موسیٰ کو لیڈر بنایا. خدا نے آپ کو مقدس قوم بنایا ہے, خدا نے آپ کو چنا ہے, آپ کو خدا کی حضوری میں اٹھ کر دعا کرنا ہے. مائیں, جوان بیٹیاں اگر وہ اپنے بچوں کے لیے دعا نہیں کریں گی, آج
بہت ساری مائیں ہیں, بہت سارے پیرنٹس ہیں جو دعا کو اہمیت نہیں دیتے, اپنے بچوں کے لیے دعا نہیں کرتے, بچپن سے جوانی تک they just see okay. وہ ایک نیوکلیئر پریئر ہے جو چھوٹی سی رٹی ہوتی ہے, کوئی زبور رٹ لیں گے, دعا کروا دیں گے. نہیں, انٹیمیسی نہیں ہے. I wanted to tell you, اگر آپ زندگی میں خوش ہونا چاہتے ہیں, you have to pray. You have to pray. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی جب ہم زندگی پر غور کرتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے, کسی نے بڑا خوبصورت لکھا, میں اس کوٹیشن کو پڑھنا چاہتا ہوں. ایس ڈی گارڈن پچھلی سینچری میں اس نے بڑی اچھی ڈیووشن بکس لکھی جو آج بھی مختلف ڈیووشنز میں استعمال کی جاتی ہیں. تو اس نے بڑی پیاری بات لکھی پریئر کے حوالے سے. اس نے لکھا the most important thing جو ایک شخص اپنی زندگی میں کر سکتا ہے وہ پریئر ہے. The great people of this earth today are the people who pray. یہ شخص کہتا ہے وہ شخص جو عظیم لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جو دعا کرتے ہیں. I do not mean those who talk about prayer. کچھ لوگ, میرا مطلب ان سے نہیں ہے جو صرف دعا کے متعلق باتیں کرتے ہیں, اور nor those who say they believe in prayer, یا ان سے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دعا پر بڑا یقین ہے, نہ ان سے جو دعا پر یقین رکھتے ہیں. وہ کہتا ہے but I mean these people who take time and pray. وہ لوگ جو وقت نکالتے ہیں ان کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں وہ عظیم لوگ ہیں جو اپنا ٹائم نکالتے ہیں. They have no time. 24 گھنٹے میرے پاس بھی ہیں, موسیٰ کے پاس بھی تھے, جیسس کے پاس بھی تھے, کرنیلیس کے پاس بھی تھے, پر ان 24 گھنٹوں میں وہ دعا کے لیے ٹائم ضرور نکالتا تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں ٹائم نہیں مجھے ملتا, لیکن کچھ لوگ ہیں جو یہ دیکھتے ہیں میرے لیے امپورٹنٹ کیا ہے دن کو شروع کرنے سے پہلے, یا دوپہر یا شام یا ہر گھنٹے, کہ میں خدا کے پاس جاؤں جو میری قوت بنے, جو ہر روز میری ضرورت میں میرا مددگار ہو, جو مجھے سکھائے, جو مجھے بتائے. بائبل مقدس میں یسوع کے متعلق لکھا ہے Jesus withdraw to quiet places for prayer. خداوند یسوع اپنے آپ کو تنہائی میں لے جاتا. اگر آپ لوکا کی انجیل 5 باب 16ویں آیت میں پڑھیں تو یہاں پر لکھا ہے لیکن اس کا چرچا زیادہ پھیلا اور بہت سے لوگ جمع ہوئے اس کی سنیں اور اپنی بیماریوں سے شفا پائیں, مگر وہ جنگلوں میں الگ جا کر دعا کیا کرتا تھا. What Jesus was doing? He was in human body. کیا اسے دعا کی ضرورت تھی؟ اگر یسوع کو دعا کی ضرورت تھی تو مجھے اور آپ کو کتنی ہے؟ اگر یسوع کو شیطان سے لڑنے کے لیے, اس کی قوتوں سے, ان پاور پر اوور کم آنے کے لیے دعا کی ضرورت تھی تو مجھے اور آپ کو کتنی دعا کرنی چاہیے. لکھا ہے زبور 5 اس کی 2 اور 3 آیت میں, اے خداوند تو صبح کو میری آواز سنے گا, میں سویرے ہی تجھ سے دعا کر کے انتظار کروں گا. وہ لوگ جو سویرے دعا کر کے انتظار کرتے ہیں وہ ان کانفیڈنس کے ساتھ یقین رکھتے ہیں کہ خدا ان کی دعا سنے گا. لکھا ہے بائبل مقدس میں متی کی انجیل 14واں باب اس کی 23ویں آیت میں, اس نے فوراً شاگردوں کو مجبور کیا کہ کشتی میں سوار ہو کر اس سے پار چلے جائیں. اور لکھا ہے جب وہ لوگوں کو رخصت کر رہے تھے اور لوگوں کو رخصت کر کے وہ کیا کرنے لگا؟ تنہا دعا کرنے کے لیے پہاڑ پر چڑھ گیا. پرسنل ٹینٹ, پرسنل انٹیمیسی. تو لکھا ہے شام ہوئی اور وہ اکیلا تھا. پھر اگر لوکا کی انجیل 6 باب اس کی 12ویں آیت میں پڑھے تو لکھے انہی دنوں ایسا ہوا وہ پہاڑ پر دعا کرنے کو نکلا اور خدا سے دعا کرنے میں ساری رات گزارتی. امیجن کیجئے کیا باتیں تھیں. اور لکھا ہے اس وقت جب ساری رات گزاری تو خداوند اپنے شاگردوں کے لیے قوت کو مانگ رہا تھا. اور لکھا ہے صبح کو جا کر اس نے ان کو رسولوں کا لقب دیا. پہلے دعا کی اور پھر ان کو مقرر کیا, دعا کرنے پہاڑ پر چلا گیا. تو میں آپ کو خاص بتانا چاہتا ہوں آج اس کلام کے وسیلہ سے, we have to spend time in prayer.
किसी शख्स ने कोशिश की कि वो अफ्रीका में मिनिस्ट्री शुरू करे, और अफ्रीका में कुछ ऐसे ट्राइब्स हैं जहाँ पर बादशाहत है। तो वो मिशनरी उसमें जाते और उन्होंने कोशिश की, पर लोग उसकी बात सुनते नहीं थे, इनवाइट करते वो आते नहीं थे। तो किसी ने उन्हें बताया कि यू हैव टू इनवाइट देयर किंग, आपको उनके किंग को बुलाने की ज़रूरत है, क्योंकि जब किंग आएगा तो उसके साथ वो लोग भी आ जाएंगे और फिर सुनेंगे। तो उसने ऐसा किया, उसने अपने विजिट में किंग को इनवाइट किया, और किंग जब उसके प्रोग्राम में आया तो बहुत सारे लोग आए, और किंग ने उनके सारे प्रोजेक्ट्स को जो वो करना चाहते थे, तो किंग ने ओके किया, उसने कहा कि यस वी आर विद यू। तो जब किंग ने ओके किया तो पूरी पब्लिक उसके साथ थी, उनके सारी चीजें उसकी फेवर में चली गईं। तो मैं और आप कई दफा पता है क्या है, दिन को शुरू करने से पहले अपने बादशाह को अपनी जिंदगी में इनवाइट नहीं करते, दुआ नहीं करते अपनी जिंदगी में। इसीलिए हमारी जिंदगी में हम खुद से लड़ाई और करते रहते हैं, और डीमन से मैं और आप मुकाबला नहीं कर सकते जब तक पाक रूह की कुदरत ना हो। इसलिए मोसेस दूर चला जाता और खुदा से कुव्वत को मांगता, उससे बातचीत करता। मुझे और आपको भी कई दफ़ा अपने घर में कोई ऐसा कोना ढूंढना है, कोई ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ पर कॉर्नर में जाकर आप दुआ कर सकें। इट कुड बी एनीवेयर, कोई ऐसा रूम हो सकता है जहाँ पर आप टेलीफोन को बाहर छोड़ आएँ और आप सिर्फ ये देखें कि आप और आपका खुदा आपके साथ कम्युनिकेट करे। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी डिलीवरेंस आएगी। जब आप ऐसा करेंगे तो खैमा इज्तिमा में जैसे अब्र छा जाता था, पाक रूह की कुदरत आपके घरों में आएगी, पाक रूह की कुदरत आपकी ज़िंदगी में आएगी। और आपको पता है जब मूसा बाहर निकलता खैमा इज्तिमा से तो उसका चेहरा चमकता था, लोग नोटिस करते थे। जब आप दुआ में वक्त गुजारेंगे, आपको लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं होगी कि आप दुआ करते हैं। मैं चाहता हूं कि हम सब दुआ में वक्त गुजारें। मैं चाहता हूं कि इस साल में हम झुक जाएं। मैं चाहता हूं कि दुआ हमारी जिंदगियों में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए, हमारी जिंदगियों में इतनी इंपॉर्टेंट हो कि हम उसके बगैर कुछ करना, हम ये कहें कि हम कलाम को पढ़े और दुआ किए बगैर घर से बाहर नहीं निकलेंगे। हम कोई भी काम दुआ के बगैर नहीं करेंगे। जब आप दुआ को अहमियत देंगे, जब आप खुदा की हुजूरी में झुकेंगे, जैसे मसीह ने दी, जैसे मूसा ने दी, जैसे शागिर्दों ने दी, जैसे करनीलियस ने दी, उसने खैरात की, दुआएं की और दुआएं खुदा तक पहुंची। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर खुदा गैर कौमों की दुआओं को सुनता है तो वो आपकी दुआओं को भी सुनता है, क्योंकि उसने आपके लिए जान दी है। आपकी दुआएं ज़ाया नहीं हुई, खुदा ने आपकी दुआएं सुनी हैं और वो अपने वक्त पर आपको जवाब देगा। प्लीज़ कीप कंटिन्यूस, आप दुआ करते रहें और देखें कि खुदा किस वक्त, जब कौन सा ऐसा दिन होगा जो आपके लिए आपकी दुआ का जवाब लेकर आएगा। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। दोस्तों, हम आपके शुक्रगुजार हैं इन प्रोग्राम्स को देखने के लिए और आपकी सारी इनकरेजमेंट के लिए, आपकी सारी दुआओं के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सोशल मीडिया में भी आप हमारे साथ कनेक्ट हों और इनको शेयर भी कीजिए ताकि बहुत सारे लोगों तक ज़िंदगी बख्श कलाम पहुंच सके। गॉड ब्लेस यू।